الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم اما بعد۔ حدیث میں دیکھا جائے تو حدیث کی تعداد اگر غور و فکر کی جائے تو ساری حدیثوں کو ملا کر، چاہے وہ بخاری شریف ہو یا مسلم شریف ہو یا ترمذی ہو یا ابو داؤد ہو یا نسائی ہو یا ابن ماجہ ہو یا موطا امام مالک ہو یا مسند احمد ہو یا بھی اور بھی دیگر ساری کتابیں ہیں، تو ان کو لگ بھگ حدیثیں آپ کو ایک ہی ملیں گی کچھ فرق کے ساتھ۔ تو زیادہ سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال جو شامل ہیں وہ اقوال 10,000 لگ بھگ آپ کو ملیں گے۔ 10,000 حدیثیں، صحیح حدیثیں آپ کو 10,000 کی تعداد میں لگ بھگ ملیں گی۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس میں حدیثیں لائے ہیں 7,563 حدیثیں، اس میں بھی بخاری میں لگ بھگ اسی طریقے سے حدیثیں ہیں، اور مسلم ابو داؤد میں لگ بھگ 5,000 سے کچھ زیادہ حدیثیں ہیں۔ اسی طریقے سے جو مسند احمد ہے اس میں تقریباً 14,000 حدیثیں ہیں۔ باقی اگر حدیثوں کو ملایا جائے تو 2,000 حدیثیں بخاری شریف میں ہوں گی اور 2,000 حدیثیں مسلم شریف میں، کیونکہ مسلم شریف رحمۃ اللہ علیہ نے میں نے دیکھا ایک حدیث میں کہ ایک روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مروی تھی، انہوں نے 27 مرتبہ وہ حدیث نقل کی۔ اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ وہ حدیث جب نقل کرتے ہیں کہ اسی جگہ ساری حدیثیں لے آتے ہیں، اور بخاری شریف کا یہ طریقہ ہے کہ اگر کتاب الوحی کے باب میں پہلی حدیث لائے انما الاعمال بالنیات، تو اسی طریقے سے اس حدیث کو 7 مرتبہ پوری کتاب میں انہوں نے لائے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو بھی حدیثیں ہیں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح حدیثیں جو سند کے ساتھ جو ہیں، جس میں شرطیں ہوتی ہیں صحیح حدیث کی، وہی ساری حدیثیں لوگوں نے پرکھا تو دیکھتے ہیں کہ وہی ساری جو 5 شرطیں ہیں صحیح حدیث پرکھنے کی، وہی ساری حدیثیں اس میں موجود ہیں کہ 5 شرطیں حدیث میں آئی ہیں۔ اتصال سند، یعنی صحیح حدیث میں سند ٹھیک ہونا چاہیے، یعنی ایک دوسرے سے تسلسل یعنی لقا ثابت ہونا چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ عدل راوی۔ عدل راوی کا مطلب ہوتا ہے کہ عدل والا، انصاف والا آدمی نہیں، بلکہ ایسا آدمی ہو۔ عدل سے مراد یہ لوگ علماء کرام نے دیا ہے کہ وہ بدعتی اور فاجر اور فاسق نہ ہو، یہ عدل کا معنی۔ اور تیسری چیز، جو یہ 3 چیزوں میں آپ کے سامنے گنا رہا ہوں، پازیٹیو 3 چیزیں ہیں، وہ تیسری چیز ہے ضبط راوی۔ ضبط مطلب ہوتا ہے جو لکھے تو پرفیکٹ لکھے، یاد کرے تو پرفیکٹ یاد کرے، املا یعنی لکھنے والا صحیح معنوں میں۔ اور 2 چیزیں اس میں نگیٹو پائی جاتی ہیں۔ تو یہ 5 شرطیں جو ہیں حدیث سے ثابت ہوتی ہیں۔ تو یہ جب 5 شرطیں ہوتی ہیں تب وہ صحیح حدیث بنتی ہے، ورنہ صحیح حدیث نہیں ہے۔ کسی میں سے ایک کوئی چھوٹ گیا تو وہ حدیث ضعیف ہو جاتی۔ اسی طریقے سے حسن کی جو دوسری کیٹیگری، پہلی حدیث صحیح اور دوسری حسن، حسن میں بھی یہی سب شرطیں ہوتی، تھوڑا اس کا معاملہ خفیف ہوتا ہے، باقی صحیح میں بالکل پرفیکٹ ہوتا ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تمام سارے واقعات، ایک یہ بھی واقعات آپ کے بارے میں مشہور ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار خواب میں دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آپ پنکھا جھل رہے ہیں، اور ان پر جو مکھیاں بیٹھتی ہیں اس کو ہٹا رہے ہیں، یا جو بھی جانور ہے، موچی جانور، اس کو آپ ہٹا رہے ہیں۔ تو اس کا جب خواب کی تعبیر پوچھی گئی تو اس سے مراد ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے والے دور میں ساری حدیثیں
जो एक में मिल गई हैं, ज़ईफ़ हदीसें, मौजू हदीसें हैं, तो उसको हटाकर सही हदीसें ले लेंगे, इससे ये मुराद है। और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का एक और वाक़या आपके गोशगुजार कर दूं कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह एक बार एक शख्स को देखा मस्जिद के अंदर, वो अपने दाढ़ी में कंघा कर रहा है और जो उसका कचरा है वो मस्जिद में डाल दिया। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने उसको उठाकर बाहर फेंक दिया और कहा जो चीज़ उसकी दाढ़ी के रहने के लायक नहीं उसने इसे मस्जिद में डाल दिया। ये इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के चंद मैंने इसके मुकदमे में कुछ बात आपसे बयान की थी तमहीद में, और कुछ बातें इसमें रख दी। आइए शुरू करते हैं हदीस का सिलसिला। अल्लाह तबारक ताला ने कुरान मजीद में जो सबसे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह वही का सिलसिला जो शुरू किया, कुरान मजीद की आयतों से शुरू किया कि उसमें अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इन्ना औहैना इलैका कमा औहैना इलन नूही व नबी मिन बादिही। सूरह निसा की आयत नंबर 163 है। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह तबारक तआला इरशाद फरमाता है, हमने बिलाशुबा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी तरफ वही का नुज़ूल फरमाया, इसी तरीके जिस तरह हज़रत नूह के बाद आने वाले तमाम अम्बिया की तरफ किया था। इससे यह साबित हुआ कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने कुरान की आयत से अपनी बात शुरू की। पहली कुरान की आयत नोट की, उसके बाद हदीसों का सिलसिला शुरू किया। हदीस में जो जिसका अरबी है कि समीत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अलल मिंबरी यकूल समीत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूल इन्नमल आमालु बिन्नियात व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा फमन काना हिजरतहु इला दुनिया युसीबहा औ इलम रआतिही यनकिहुहा फहिजरतु इला मा हाजरा इलैहि। ये बुखारी शरीफ की पहली हदीस है। तो हज़रत इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से सुना, वो फरमाते थे, मैंने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप फरमाते थे, तमाम आमाल का दारोमदार नियत पर है। हर शख्स को उसका वही मिलेगा जिसकी उसने नियत की। कोई शख्स अगर दुनिया हिजरत की होगी किसी लड़की से शादी करने के लिए कि उसका हिजरत वही होगी। तो हिजरत के बारे में आइए इसको देखते हैं कि इसकी तफसीर क्या है। इस हदीस से ये बात साबित हुई कि अगर ईमान के अंदर यानी ईमान अगर इंसान का कामिल ना हो, ईमान सही ना हो, तो वो ईमान नहीं निफाक बन जाता है। यानी अगर ईमान आदमी लाए और उसके अंदर इखलास ना हो तो वो ईमान जो है निफाक बन जाता है। और जो अमल के अंदर अगर इखलास ना हो वो अमल भी रिया बन जाता है। और इन दोनों के बारे में अल्लाह तबारक ताला ने जहन्नुम की वही सुनाई, इन्नल मुनाफिकीने दर्की अस्फली मिनन नार। मुनाफिक दोजख के सबसे निचले तबके में हैं। और इसी के ताल्लुक़ से रियाकारी के बारे में फरमाया, जो शख्स रियाकारी करता है अल्लाह तबारक ताला उसके अमल से बेजार हो जाता है। अब वो कहीं आदमी जाए कुछ करे, अल्लाह उसके अमल को नहीं देखता जिस अमल में दूसरे की शिरकत हो जाती है। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी वजाहत की है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक बार सहाबा कराम से पूछा कि तुम जानते हो शिरक खफ़ी क्या है?
شرک جلی وہ ہوتا ہے جیسے عام طور پر ہم یہاں دیکھتے ہیں ہمارے وہاں مزاروں کی عبادت ہوتی ہے، ان سے دعائیں مانگنا، ان سے سجدہ کرنا، یہ شرک جلی ہے جو واضح طور پر آپ کہہ سکتے ہیں شرک ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہودی اور نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو، انہوں نے اپنے انبیاء اور ولیوں کو سجدہ گاہ بنا لیا، یعنی مسجد بنا لی، میں تم سے منع کرتا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری ایام میں جب آپ دنیا سے رخصت ہونے والے تھے تب یہ بات فرمائی تھی۔ اور آج یہ دیکھیے کہ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، ہم لوگ ہندوستان میں رہتے ہیں، کس طریقے سے آپ دیکھیں شرک ہو رہا ہے۔ تو اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جو شخص بھی شرک کر کے آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے مغفرت نہیں۔ اس کی قرآن مجید میں بے شمار آیتیں موجود ہیں، لیکن جو آدمی توحید لے کر آئے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی حدیث قدسی، کہ جو شخص میری ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اگر وہ آئے اور اللہ تعالیٰ اس سے ملاقات کرے گا تو اس کی مغفرت کے ساتھ ملاقات کرے گا، یعنی اس کے گناہ معاف کر دے گا۔ یہ اتنی بڑی توحید کا فائدہ ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جس کی 40 نماز جنازہ موحد آدمی پڑھ دیں، جو شرک نہ کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ یہ توحید کا فائدہ ہے، توحید کا یہ فائدہ ہے۔ تو یہ جو میں نے فرمایا تھا یہ شرک جلی ہو گیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ سے پوچھا تھا شرک خفی کیا ہے، آج یہ اس کی طرف بھی وضاحت کرتے ہیں، کیونکہ یہ حدیث جو ہجرت کے تعلق سے ہے، نیت کے تعلق سے، اس کے بعد واضح ہو جائے۔ شرک خفی، چھوٹا شرک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دکھاوے کے لیے کوئی عمل کیا اس نے شرک کیا۔ تو شرک خفی جو ہوتا ہے بہت باریک ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عرض کیا جانتے ہو شرک خفی کیا ہے، تو صحابہ کے معمول تھا جو بات سمجھ میں نہیں آتی وہ کہتے تھے اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرک خفی وہ ہے، فرض کر لو کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور کوئی آدمی آپ کو دیکھ رہا ہے تو آپ نے نماز کا وہ حصہ بڑھا دیا۔ مثال کے طور پر آپ سبحان ربی العظیم 3 بار کہتے تھے، کوئی شخص دیکھ رہا آپ نے 5 مرتبہ کہا۔ آپ کو سبحان ربی الاعلیٰ 3 بار کہنا تھا، آپ نے 5 بار کہا، 2 بار بڑھا دیے۔ یہ اللہ کے لیے بڑھائے نہیں، اس شخص کے لیے بڑھائے۔ تو یہ شرک خفی، چھوٹا سا شرک، اور چھوٹا شرک بھی انسان کو نقصان پہنچانے والا ہے۔ تو اسی طریقے سے اس میں جو بات آئی کہ ہجرت کی، اس کا نیت کے اوپر ہی دار و مدار ہے کہ نیت اگر آدمی کی خالص نہ ہو، نیت صحیح نہ ہو تو اس کا عمل بھی بیکار ہے۔ کیونکہ اگر آدمی کوئی ہجرت کر کے گیا ہے اور اس کی نیت میں یہ چیز ہے کہ میں وہاں کا جاؤں گا، وہاں ایک لڑکی ہے جسے میں جانتا ہوں خوبصورت ہے، اس سے نکاح کروں گا، تو یہ اس کے لیے اسی کے لیے ہو گئی، بلکہ یہ ہجرت نہیں۔ تو یہ اس تعلق سے پہلی حدیث کے تعلق سے چند باتیں تھیں جو ہم نے آپ سے بیان کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو قرآن پر اور حدیث کو صحیح سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔